السلام علیکم فرینڈز، لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف سے آپ کا میزبان چودھری فواد جٹ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں شاہ فیصل ٹاؤن کے اندر۔ ناظرین، لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف کا مطلب چھوٹی سی مدد زندگی میں بہتری لانے کے لیے۔ ناظرین، میرے پاس ویسے تو بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، لیکن ہم انہی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جو واقعی مستحق ہوں۔ ناظرین، میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں، ان کی ہم نے پہلے بھی جو ہے ایک ٹائم میں مدد کی تھی، ان کو راشن وغیرہ کیا تھا، کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے۔ تو خاتون نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا اور بتایا کہ ان کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں اور ان کو جو ہے کینسر کی شاید ان کو کوئی پرابلم ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جو آپ دے سکتے ہیں، ویسے تو انہوں نے 25-30 ہزار کا انہوں نے مجھے کہا تھا، لیکن جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہ کیا ہے، اور اب میں ڈونیشن لے کے ان کے پاس پہنچا ہوں رات کے اس پہر۔ تو آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں، موجود ہیں خاتون، تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے معاملات جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپ کا نام؟ میرا نام سائقہ ہے۔ تو بہن مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملہ؟ میرا مسئلہ یہ کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں اور میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں جو ہے گھروں میں کام کرتی ہوں باجیوں کے۔ میری امی بھی کرتی تھی، لیکن اب وہ بیمار ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ تو پھر ہم نے ان کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ یہ باجی جس کے گھر میں ابھی بیٹھی ہوں، میں ان کے گھر میں کام کرتی ہوں، یہ باجی ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں میری بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ وہاں ہم لوگ گئے، سرکاری اسپتال میں ہم گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ امی کو کینسر ہو گیا ہے اور بریسٹ کینسر ہے۔ تو باجی جو ہے ہمارے لیے بہت مدد کر رہی ہیں، ہمارے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں، اور شروع کی جو ہے اسٹیج ہے، ابھی علاج ہو سکتا ہے۔ تو میں اور امی ہی کماتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتے ہیں۔ تو میری ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ابھی چھوٹے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، اور ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو یہ باجی ہیں، انہوں نے مجھے آپ سے پہلے بھی ہیلپ کروائی تھی اور راشن لے کے دیا تھا۔ پھر میں نے ان سے بولا، میں نے کہا باجی، وہ جن سے پیسے لیے تھے آپ نے ایک دفعہ راشن لے کے دیا تھا ہمیں، تو آپ ان کو دوبارہ بولے کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمارے امی کے علاج کے لیے کچھ پیسے ویسے دے۔ پھر انہوں نے آپ کو بولا اور آپ نے پھر ہمیں بلایا۔ جی بالکل، میں آپ کی مدد جو ہے وہ کروں، یہ آپ کی محنت ہے۔ تو یہ اگر ہو سکے تو ہمارے ویورز یہ غالباً جو ہیں وہ 30,000 ہے، یہ گن لیجیے گا آپ، اور بقایا جو بھی ہمارے ویورز کو جو بولنا چاہیں اور ہمارے ڈونر کے لیے کریں۔ میں بس یہی بولنا چاہوں گی کہ ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ میں اپنی امی کا علاج کرا سکوں، اور ڈونر کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کیا کریں تاکہ یہ دوسرے ہم جیسے لوگوں کی مدد کریں۔ آپ لوگوں کے ہی ذریعے ہماری مدد ہوتی ہے، اور دوسرے ان کے یہ جو چینل ہے، جو بھی ان کا چینل ہے، اس لیے سے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ان کی مدد کریں زیادہ سے زیادہ۔ انہوں نے ہمیں راشن بھی دیا تھا اور لوگوں کو بھی راشن دیا تھا انہوں نے، اور ہماری اس طرح سے ہم یہ دیکھے مدد کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اجر دے گا، جو ڈونر ہے اللہ ان کو بھی اجر دے گا، اور دعائیں لے رہے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ لوگ کو بہت ہمت دے اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ لوگوں کی مدد کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر کیسز بہت آتے ہیں، اور ظاہر جو مستحق ہوتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہمارا اپنا تحقیقات کا طریقہ ہے، اور تحقیقات بھی الحمدللہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے بارے میں ساری معلومات ہم اکٹھی کر لیتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے ان دوستوں کو ایک ضرور پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ میری اصل میں ڈونر کی جو سورسز ہیں، ہماری ریسورسز ہیں، وہ بہت کم ہو گئی ہیں، اور اب میرے پاس ایک ڈونر ہے جس کے اوپر میں زیادہ برڈن نہیں ڈال سکتا۔ اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ دوست جو مجھ سے واٹس ایپ پہ یا جہاں جس پلیٹ فارم پہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو دیکھیں پہلے ایک تعارف ہوتا ہے، ڈائریکٹ مدد نہیں مانگی جاتی، پہلے تعارف کروایا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ کچھ دوست، میری بہن، میرے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور یہ بات کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ پہلے تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ مدد چاہیے، اس مد میں چاہیے۔ میری ایٹ دا اینڈ میری تمام سے اپیل ہے
کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ان جیسے سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکیں. یہ رائٹ ناؤ میں اس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں جن کے ریفرنس سے کیس میرے پاس آیا تھا. ظاہر ہے میں ان کے گھر میں نہیں جا سکتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے پوری فیملی میں پتہ چل جائے گا, تو ہمیں اس چیز کو بھی خاطر خواہ ظاہر رکھنا تھا کہ ان کی سفید پوشی جو ہے وہ سینہ راز میں رکھی جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو ثابت ہوگی, پسند آئے گی اور آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ.